آسیہ بی بی جو کہ تقریباً گزشتہ 9-10 سال سے جیل میں تھی اور 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو توہین رسالت کیس میں بری کیا تھا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ رپورٹس آئی ہیں کہ اس کو وہ ملک سے بیرونی ملک وہ چلی گئی، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں جب ایک دفعہ پہ الزام لگ گیا، آپ مجرم ہے یا نہیں ہے، آپ نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، الزام بھی کافی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ لکھا گیا اس پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آسیہ بی بی اس وقت کہاں پہ ہے، وہ ملک سے واقعی چلی گئی ہے یا اس وقت وہ کسی خاص ایمبیسی کے پریمیسز میں ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا، جب اس نے یہ ثابت کیا کہ آسیہ بی بی جو ہے وہ بے گناہ ہے، کہ پاکستان میں بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں میں جب سے یہ قانون بنا ہے توہین رسالت کا، تو تقریباً 62 یعنی 62 لوگ جو ہے وہ صرف الزام پہ قتل ہوئے ہیں، کسی پہ ثابت نہیں ہوئے، کسی پہ بھی عدالت نے یہ کیس ثابت نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اس میں کہا کہ امپورٹنٹ لوگ جیسے گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب، اس کو میئر اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ قانون جو ہے اس کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، غریب اس میں زیادہ پھنس رہے ہیں۔ اسی طرح مشال قتل کیس جو اس پہ الزام تھا کہ اس نے کچھ ایسے مواد پوسٹ کیے تھے جو پھر اس نے عبدالعلی خان یونیورسٹی میں اس کو قتل کیا گیا۔ آج وزارت خارجہ نے کہا کہ آسیہ بی بی جو ہے وہ اس کی ملک سے باہر جانے کی خبر کی تردید کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہا کہ وہ ایک آزاد شہری ہے، وہ جہاں جانا چاہے وہ چاہ سکتی ہے۔ کل آپ لوگوں نے وہ آلریڈی جیل سے رہا ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ سے کاغذات ملتان جیل چلے گئے خواتین کے سیل میں، تو ان کو وہاں سے رہائی مل گئی تھی اور وہ اسلام آباد لے آ گئی تھی۔ رپورٹس یہ ہے کہ وہ راولپنڈی جو پرانا بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھے وہ فلائی کر گئی ہے بیرونی ملک۔ کل شہریار آفریدی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ اس کا نام ECL میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ گروپ کے ساتھ جو آئے تھے، انہیں پروٹیسٹ کیا تھا، دھرنا کیا تھا کہ آخر میں تھا اس کا نام ECL میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ نہ کہے وہ مجرم نہیں ہے، جب تک کوئی مجرم نہ ہو اس کا نام آپ ECL میں کیسے ڈال سکتے؟ ان کے الفاظ تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا آسیہ اس وقت ایک آزاد شہری ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو جتنا ہو سکے پروٹیکشن دیا جا سکے۔ وزارت خارجہ اور شہریار آفریدی صاحب دونوں نے کہا ہے کہ آسیہ بی بی جو ہے وہ بے گناہ ہے، وہ سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہے، وہ ایک آزاد شہری ہے، وہ جہاں جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو رپورٹس کل تک تقریباً کنفرم ہوئی ہے کہ وہ بحفاظت ملک سے باہر گئی، اور وجہ اس کی یہ ہمارے رویے کہ بدقسمتی سے ہم تو کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو۔ قسم یہ کہی ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنی شخصی اور اس کے لیے ہم دوسرے انسانوں کا جان لینا جنگل کی طرح، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ 62 لوگ ہم نے قتل کیے میرے الزام پہ، تو ان کے لیے بھی یہ خطرہ تھا۔ اس کا وکیل جس نے قتل کی اس کی جو کورٹ میں کی تھی وہ ملوک صاحب، وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان ایسے لوگوں کے لیے ایک سیکیور نہیں ہے۔ یہاں پہ اکثر یہ جو انسان نما درندے ہم میں ہیں، ہم خود کیونکہ برداشت تو ہم میں ہے نہیں، ایک دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، خواہ وہ عدالت غلط ثابت کرے، جو بھی غلط ثابت کرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں۔ انہی رویوں کی وجہ سے آج ہم نے خود اپنے مذہب دین اسلام کو جو ہے اتنا بدنام کیا ہے کہ پوری دنیا میں بجائے اس کے کہ اس کو امن کا دین کہا جائے، بدقسمتی سے اسے تشدد کے دین کے طور پر ہمارے رویوں کی وجہ سے پیش کیا جاتا ہے۔